بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے بعد رخصتی کی رسومات کیسے سر انجام پائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو شادی کے وقت کتنا سامان جہیز دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے زیر پرورش تھے، آپ کا الگ سے کوئی گھر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سرپرست تھے، اور بحیثیت ولی سرپرست آپ کی اخلاقی ذمہ داری تھی کہ شادی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گھر کا ضروری سامان اور گھر کا انتظام کرتے۔ بہرکیف جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اے علی، تمہارے پاس میری بیٹی فاطمہ کو دینے کے لیے کیا کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جنگ بدر میں جو زرہ ملی تھی بس وہی ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے۔ زرہ جنگ میں پہننے والا لوہے وغیرہ کا لباس ہوتا ہے جو دشمن کے حملے سے بچاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا تو تمہارے کام کا ہے، ایسا کرو زرہ بیچ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر آپ نے وہ زرہ بیچ دی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو آپ سے تقریباً 500 درہم میں خرید لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 500 درہم لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، پھر ان 500 درہم میں ضروری سامان وغیرہ خریدا گیا اور حق مہر کی رقم ادا کی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تھوڑا سامان دیا تھا وہ مختصر سامان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ بیچ کر خریدا گیا تھا، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیسوں سے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جہیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنی صاحبزادی کو عطا فرمایا تھا، جبکہ بعض علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ جہیز کا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مال سے اور ان کے پیسوں سے خریدا تھا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرپرست بھی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے جہیز کا سامان خرید کر ان کے گھر میں ضرورت کے سامان کا انتظام فرمایا تھا۔ روایت میں جہیز کی جن چیزوں کا ذکر ملتا ہے وہ صرف گھریلو ضرورت کی وہ چیزیں تھیں جو روزمرہ کے استعمال کی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: 1 عدد چادر، بان کی 1 چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 1 چھاگل، 1 مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مکان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے نظر کر دیا کہ اس میں حضرت علی علیہ السلام اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکونت فرمائیں۔ یہ مختصر سا سامان جہیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، لیکن بعض روایت میں 1 چارپائی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ان تمام روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز میں جو سامان عطا فرمایا تھا وہ انتہائی مختصر اور گھریلو ضرورت کا سامان تھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ باپ اپنی خوشی سے بیٹی کو رخصتی کے وقت اپنی حیثیت کے مطابق اگر کچھ ضرورت کا سامان دینا چاہے تو وہ شرعاً جائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔